السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج دو تین بہت زیادہ اہم خبریں۔ ایک تو اسلام آباد میں جو قیدیوں کی وین پر حملہ ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ حقائق کیا ہیں، اور فرار ہونے کی کوشش کی قیدیوں نے، اس کے بعد دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ آج آخری دن انہوں نے گزارا اور اس کے بعد وہ گھر روانہ ہو گئے، تمام ہوا، اس پر بھی بات کریں گے۔ خوبیاں، خامیاں، بڑے بڑے کیسز ان کے پاس آئے، سامنا کیا انہوں نے، فیصلے دیے، احکامات صادر فرمائے، اور اس تاریخ کن الفاظ میں اسے یاد رکھے گی۔ اس کے علاوہ آج میڈیا ٹاک کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور انہوں نے ایک بار پھر اس مطالبے کو دہرایا کہ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ ابھی چند دن قبل آپ جانتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا صاحب کو بڑا اہم کردار رہا، انہوں نے ووٹ بھی دیا حکومت کو، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس خبر پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور نون لیگ والے بھی اس خبر پر بڑے ششپنج میں مبتلا ہیں کہ کیا جواب دیا جائے، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے غیر ملکی نشریاتی اداروں کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے فرمایا، خاص طور پر پاکستان میں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ جناب اس حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی نمبرز ہمارے پاس پورے تھے۔ اب اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بات کی جا رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کی یا فلور کراسنگ کی یا بندے خریدنے کی، وہ پھر صحیح ہے، اس کے بغیر کس طرح سے آپ اپنے ووٹ پورے کر سکتے تھے، نمبر پورے کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے اس پر بڑی مشکلات کا سامنا ہے نون لیگ کو بھی جواب دیتے ہوئے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سر، آج اسلام آباد میں قیدیوں کی وین پر جو حملہ ہوا، اور اس پر ظاہر ہے پی ٹی آئی کا موقف تو یہ آیا کہ جی انہوں نے ڈرامہ قرار دیا علی امین گنڈاپور صاحب نے، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو پی ٹی آئی اس وقت آزما رہی ہے، اور اس سے پہلے 9 مئی بھی یہ کر چکے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ظاہر ہے وہاں سے سننے کو، دیکھنے کو ملی ہیں۔ کیا کہیں گے سر اس طرح کے واقعات اور ان حالات میں؟ ٹائمنگ بڑی اہم ہے اس کی، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل ایک سرپرائز واقعہ ہوا۔ اس قسم کے واقعے کی اس ٹائمنگ میں کوئی جگہ بنتی نہیں تھی، نہ تو پی ٹی آئی ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ ان قیدیوں کو فائرنگ کر کے چھڑائے اور چھڑا کے کوئی بہت بڑا ہدف حاصل کر لے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی ایسی ضرورت تھی کہ کوئی بہت بڑا نام تو نہیں تھا اس میں کہ فائرنگ ہوتی اور وہ ان پہ اچھا، جو یہ بھی ناظرین آپ کو سر توقف کیجیے گا، اس میں ذرا سا ناظرین کو یہ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ 82 لوگ وہ تھے جو ڈی چوک پر جو احتجاج ہوا تھا اس میں گرفتار ہوئے تھے، اور عدالت میں پیشی کے بعد انہیں واپس اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا، اور یہ 3 قیدیوں کی 3 وینس تھی قیدیوں کی، اور اس میں پی ٹی آئی کے 3 کہا جاتا ہے ایم پی ایس سمیت متعدد قیدی پہلے فرار ہوئے اور بعد میں پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، قیدی بھی وہ تھے جو ڈی چوک پر احتجاج میں شریک ہوئے تھے؟ وہی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسے قیدی بھی نہیں تھے کہ کوئی سزائے موت کے قیدی ہوں، عمر قید کے قیدی ہوں، یا سنگین جرائم میں ملوث قیدی ہوں۔ جو بھی تھے سیاسی کارکن تھے جو ڈی چوک پہ مظاہرے میں آئے تھے، آج نہیں تو کل ان کی ضمانت ہو ہی جانی تھی، اور اس کو رہا کرانا کا جواز دونوں طرف سے سمجھ نہیں آتا۔ میرے خیال میں ابھی تھوڑا اور ٹائم لگے گا اس کو کھلنے میں۔ دونوں طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہے، پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور حکومت ان پہ یہ ڈالنے کو تلی ہوئی ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کوئی اس میں کیجولٹی نہیں ہوئی کہ کوئی پولیس والے زخمی ہوئے، لیکن اچھا حکومت کا موقف یہ ہے زبیر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایم پی اے کا اس میں بیٹا یا بھتیجا بھی شامل ہے اب اس کی گرفتار کیا۔ دیکھیں ابھی اس کے آنے والے دنوں میں کافی تردیدیں آئیں گی اور کچھ تصدیقیں ہوں گی۔ اگر پولیس والے واقعی زخمی ہیں تو ان کی تصویریں آئیں گی، ان کا علاج جہاں ہو رہا ہوگا اس کی بھی آئیں گی، اور جو گرفتار ہے ایم پی اے کا بیٹا تو اس کی بھی تفصیلات آ جائیں گی کہ کون ہے کیا ہے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی چیز چھپتی تو نہیں ہے، اب دے تو دیتے ہیں لیکن اس کو پھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے جو بھی اس میں غلط بیانی کر رہا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے آنے والے 2 دنوں میں جو بھی اس میں جس نے بھی غلط بیانی کی ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا اور یہ سامنے آ جائے گا، اور یہ کیا کچھ ہوا ہے۔ بڑی اہم ظاہر یہ واقعہ ہے انیس منصوری صاحب، کیونکہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اور اس پہ خبر کی آنے بھی ہم بڑھیں گے آگے، پہلے اس پہ تبصرہ ہو جائے، کیونکہ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ
بشریٰ بیوی کی رہائی عمل میں آئی اور آج ان کی دونوں بہنوں کی رہائی عمل میں آ گئی. اور جب ایسے موقع پر جب ڈیل کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور اس طرح کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں, کچھ لوگ ٹی وی پر آ کر بات کر رہے ہیں, ان کی بیانات سے بھی مزید تقویت ملتی ہے, لیکن ایسے میں اس طرح کا واقعہ ہونا یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہا ہے. حکومت کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھ لیجئے مطلب کیا ہو رہا ہے, کبھی کہاں اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے, کبھی کہاں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, نقصان حکومت کا ہو رہا ہے اس میں, پی ٹی آئی کا ہوا ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ. بیسیکلی نہ حکومت کا ہوا ہے نہ پی ٹی آئی کا ہوا ہے. یہ نقصان ان کارکنان کا ہوا ہے جو وہاں تھے. بھاگنے کی کوشش کی حکومت جو خاص طور پر تک جو خبریں آئی ہیں سامنے, سب کے سب پکڑے بھی گئے, دوبارہ پکڑ لیا انہوں نے, ظاہر پولیس نے محنت کی. اور پولیس نے اتنی محنت کی بھائی سب لوگوں کو ایک الگ الگ جگہوں میں جو شہر کے بہت قریبی واقعہ ہوتے اور پکڑ بھی لیا انہوں نے. دیکھیے اس پہ نقصان ہوا ہے ان لوگوں کا جو کارکنان تھے, اور کارکنان کا نقصان یہ ہے کہ اب اگر ان کی بریت اور جو اس میں کیونکہ 34 سرکاری ملازمین ہیں, 2 MPs شامل ہیں, ان کے کیس کو ڈسچارج کرنے کا حکم جاری ہوا تھا عدالت سے. ذرا سا اس بات کو دیکھیں کہ جیسے ڈسچارج کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تاکہ ظاہر ان کا رخکار وغیرہ جاری ہوگا تو وہ وہاں سے جائے گا عدالت, جیل میں جائے گا اور جیل سے پھر ان کی رہائی ہوگی. سمجھ سے بالا ہے کہ ایک شخص مطلب ان لوگوں کو, جن MPs کو, جن سرکاری ملازمین کو رہائی کا حکم آ چکا تھا, وہ فرار ہونے کی کوشش کیوں کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی جو یہ بیوقوفی پی ٹی آئی والوں نے کی ہوگی کیونکہ سختیاں بہت ہیں آج کل جیلوں میں. ان کی تو رہائی کا حکم آ گیا نا, ان کے پاس کوئی اور تو کیس نہیں تھا. لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ اب سختیاں ہو جائیں گی. اب سختی سے مراد یہ ہے کہ اب کم سے کم یہ کل تو نہیں رہا ہوتے. نہیں تو مقدمہ نیا درج نہیں ہوگا ان کے خلاف. مقدمہ بالکل درج ہوگا. انہوں نے فرار کی کوشش کی اور فرار کی کوشش میں ان تمام لوگوں کے نام آ جائیں گے جو لوگ ہیں, کیونکہ 2 MPs ہیں, صحیح ہے, 2 MPs ہیں اور 34 کے قریب سرکاری ملازمین ہیں, اور یہ سارے وہ MPs اور یہ کہلاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے اس دن. یعنی کہ تو نقصان آپ کہہ رہے ہیں کسی کا نہیں ہو, اس کا مطلب پی ٹی آئی کو تو نقصان ہوگا. کیوں؟ آپ پی ٹی آئی کارکنان کا نقصان ہوگا نا. پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہے؟ پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ یہ سب ہو. صحیح ہے, پی ٹی آئی چاہتی ہے, پی ٹی آئی چاہتی ہے یہ سب کچھ ہو تو مزید ان پہ تو پھر پریشر آ جائے گا. دیکھیے یہ ڈیل کے میں ہوتا ہے نا, آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے, ایلوژن جس کو آپ کہتے ہیں. اچھا یہ ڈیل کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. بالکل یہی تو بتانے کی کوشش ہے کہ نہیں. دیکھیے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ سیاست میں کوئی بھی چیز حادثہ نہیں ہوتی ہے, وہ اس طرح پلان کی جاتی ہے, وہ نہیں, وہ پلان اس طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ کو لگے گا حادثہ لگے, آپ کیا آپ کو لگے گا یار یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا ہے, حادثہ ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بھی اسکرپٹ کا حصہ ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ اسکرپٹ انجینئرنگ ہے. ہاں یہ بالکل انجینئرنگ. آپ کی سر بصیرت کا میں بھی تھوڑا ٹائم لوں گا اس میں, 1 دن کا, اور اس کے بعد تھوڑی تحقیق کر کے بتائیں گے, کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سمجھنے میں آنے سے قاصر ہے. کوئی وجہ اس کہتے ہیں کہ ہر جرم کے پیچھے اس کا موٹیو دیکھا جاتا ہے کہ کیا, اور اس کا بینیفیشری کون ہے. یہ اس میں ایسا جرم جو لوگ رہا کرا رہے ہیں اور جو لوگ رہا ہو رہے ہیں وہ بینیفیشری نہیں ہے, وہ تو الٹا اور نقصان میں گئے. جو رہا ہونے والے تھے چند گھنٹوں بعد, اب وہ پتہ نہیں کب رہا ہوں گے. اور جو لوگ اس پہ اٹیک کر رہے ہیں ان کی پارٹی کو ضرورت اس وقت نہیں ہے, نہ ہی اس میں کوئی ایسا کوئی خاص آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے, تو جرم کا موٹیو تو نظر نہیں آتا. لیکن واقعہ ہوا ہے, گاڑی کے اس کے نشانات ہیں. اب اس کی تو بہت سیریس انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ یہ کیا ہے. بھی ہوئے ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل سے منتقل کیا گیا. ہاں اگر کسی کو اس کی بھیج چڑھایا گیا ہے تو اس کی انکوائری ہوگی, میرے خیال میں ہائی لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے اس پہ. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ حقائق سامنے آئے کہ کس نے کیا یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی, اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں تاکہ سیاسی استحکام پیدا ہو. یہ جو بار بار مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا اور اس سے قبل مختلف پریس کانفرنس میں دہراتے رہے. آج 26ویں ترمیم چونکہ پاس ہو چکی, نئے چیف جسٹس صاحب کا اناؤنسمنٹ ہو گیا, نوٹیفیکیشن آ گیا, آج بھی انہوں نے یہ دہرایا. اس بات کا کیا مطلب ہے سر کہ مولانا صاحب کچھ چیز دیکھ رہے ہیں؟ حکومتی حلقوں میں بہت زیادہ ملاقاتیں ان کی گزشتہ 2-3 ہفتوں میں ہوئی ہیں, اس کے باوجود اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات, تو کیا مطلب لیا جائے اس کا؟ یہ بھی ایک ایسا بیان ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہے. ابھی چند دن قبل ہی حکومت نے 2/3 اکثریت سے ایک ترمیم پاس کی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ نہ صرف شامل تھے بلکہ ان کا
قائدانہ یہ قیادت کر رہے تھے اس ترمیم کی، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اور تبھی آدمی قیادت کرتا ہے جب اس کو اپنی ٹیم پہ اعتماد ہوتا ہے. جب 2/3 سے کامیابی سے انہوں نے ایک چیز پاس کرا لی تو اچانک ان کو الیکشن کیوں یاد آ گئے. ہو سکتا ہے ان کو یاد آیا ہو یا ان کی پارٹی نے بولا ہو کہ بھائی وہ سب کچھ تو ہو گیا، ہمارے پاس کیا آیا، ہمارے ہاتھ میں کیا آیا، ہم تو پھر وہی کہہ رہے اچھا ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا، جو مختلف لوگ بات کر رہے تھے کہ جو ڈیل کی ہے انہوں نے، کچھ لیا ہے انہوں نے، گورنر لیا ہے یا وزارتیں لی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آج بھی حکومت میں نہیں ہوں، اپوزیشن میں ہوں اور میرا حکومت میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن بظاہر تو ان کی پارٹی تو حکومت سے باہر ہے نا، ہم اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن میں ہے. اور یہ بیان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، کیونکہ پہلے یہ اس قسم کے بیان دیتے ہیں اور اگر الیکشن نہیں ہو تو پھر کسی چیز کا اعلان نہ کر دیں کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی تحریک وحریک چلانے کی اس قسم کی. تو بہرحال یہ 2 ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آج ہوئی ہیں. کیا کہیں گے نسبت تو تھا؟ پشاور کا میئر کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب؟ نہیں تو ان کی پارٹی کا ہے. ہاں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا ہے نا. اس کو فرق نہیں پڑے گا حکومت ہو نہ ہو. سر گزشتہ 1 ہفتے کے دوران کیا کیا حاصل ہوا ہے خیبر پختونخوا حکومت سے نیچے پاور اتھارٹیز کے اندر؟ خیبر پختونخوا حکومت ہے پی ٹی آئی کی. سر میں آپ کو ہر طرف لے کے چلوں گا نا، مطلب ابھی تو ہم ایک طرف لے رہے ہیں نا. دیکھیے بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ آپ حکومت میں بھی نہ رہیں، اپوزیشن میں نہ رہیں، اور دونوں طرف آپ انجوائے کریں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی. ہاں مطلب وہ ابھی جب آپ ان کا سوال پوچھیں گے تو پھر ہم ذرا سا ڈیٹیل سے لفظ اس پہ بات کریں گے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پولیٹیکلی گیم کیا ہے، اور وہ گیم کرنا دونوں طرف وہ پاور شیئرنگ کی گیم کی انہوں نے ہر بڑی جگہ پر. جس طرح کے سے آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے حکومت نہ لیتے ہوئے صدر کا عہدہ لے لیا، حکومت نہ لیتے ہوئے ان کی ترجمانی کرنا شروع کر دی، گورنر لے لیے. صحیح ہے ایکسیکٹ. ویسے کوئی انہوں نے گورنمنٹ عہدہ نہیں لیا لیکن باقی تمام جگہوں پر انہوں نے اپنے عہدے لے لیے. آئی نہیں ہوتے تمام لے لیے. تو مولانا صاحب بھی اپنی جو چادر ہے اس کے مطابق وہ تمام چیزیں لے رہے ہیں، اور آپ کو جلد نظر آ جائے گا اگلے ہفتوں میں کہ وہ باقاعدہ. نہیں تو یہ نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ثابت کرتا ہے؟ دیکھیے مولانا صاحب ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں تو وہ ہر روز کہا کرتے تھے. اچھا اس کی جواز یہ دے رہے ہیں کہ سیاسی استحکام نہیں آ رہا ہے. سیاسی استحکام آئے گا، نئے انتخابات ہو جائیں، جو پارٹی جیتے شفاف انتخابات ہوں اور پھر اس کے حوالے اقتدار کر دیا جائے. دیکھیے ابھی تو ممکن نہیں ہے، یہ وہ مطالبہ کر سکتے ہیں اپنا، ظاہر ایک بڑا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کا امکان نہیں ہے. سیریسلی لے کے اس بات کو حکومت کی اس میں کوئی حیثیت ہے کیا؟ مطلب حکومت کیا اپنی حکومت خود ختم کر کے کہے گی کہ آؤ میری جگہ آ کر بیٹھ جاؤ؟ اس کو سیریس لیتے ہوئے مولانا صاحب کو بلائیں، بات کریں کہ بھائی کیا ہوا ہے، کیا چاہتے ہیں. نہیں یہ تو ہر ایک کا حق ہے بیان دینے کا، کوئی بیان دیتے کوئی بیان دیتے، ہر ایک کو سیاست کا موقع ہونا چاہیے. صحیح ہے مولانا صاحب کی خواہش ہے اور وہ مولانا صاحب اس سے سیاست کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم. لیکن اس کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امپلیمنٹ ابھی فوری طور پر ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا. اچھا جی، یہ جو الجھن ہے اس پر آج ظاہر ہے مختلف جگہوں پر آپ نے سنا بھی ہوگا، ٹیلی ویژن چینلز پر ہم نے بھی گفتگو کی تھی. وہ بیان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور اس کی کوئی تشریح صحیح طور پر ہو نہیں پا رہی. میرے دونوں معزز مہمان شاید اس کی بہتر انداز سے تشریح کریں گے. بلاول صاحب نے کہا کہ جی مولانا صاحب کے بغیر بھی نمبر ہمارے پاس پورے تھے. سر یہ مولانا صاحب کے بغیر بھی نمبر پورے تھے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیونکہ نمبر تو ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کے بغیر تو پورے تھے ہی نہیں. دیکھیں وہ ایک غیر ملکی نشاتی اداروں کو انٹرویو دیتے ہیں، انہوں نے بہت ساری باتوں میں یہ ایک بات کی ہے. خالی یہی بات کا نہ کوئی پریس ریلیز نہ کوئی بیان، اس بات کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں بڑے ادارے کو انٹرویو دے رہے ہیں، آپ سیریسلی لیتے ہیں اس کو؟ جس وقت یہ بات انہوں نے کی ہے ان کے ذہن میں وہ 37 پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہوں گے جو پی ٹی آئی اس میں جو شامل نہیں ہوئے، وہ تو ملے نہیں ان کو، جو شامل نہیں ہوئے نا. اور وہ ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کی بات کی ہوئی ہو، پہلے تو بات کی ہوئی ہو شہباز شریف نے اور کسی لوگوں نے ان سے بات کی بھی ہو، یہ تو وہ تو ان کی ذمہ داری تھی. انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ نمبر گیم ہے. لیکن بلاول نے پہلے کہا کہ نمبر گیم پورا ہونے کے باوجود میری کوشش یہ تھی کہ میں کنسنسس سے یہ ترمیم لاؤں، جس کے لیے میں نے ان سے ایک ٹائم مانگ لیا تھا کہ بھائی 1 مہینے کے اندر مجھے دیں، آپ میں کوشش کروں گا کہ تمام پارٹیوں کو اس میں شامل کروں. اور وہ ٹائم جو انہوں نے لیا اس ٹائم کے قریب 2-4 دن اور اوپر ہو گئے، تو انہوں نے کنسنسس سے یہ
لے آئے. تو اصل چیز کی طرف ہم دیکھنے کے بجائے وہ اس پوائنٹ پہ لے کے جا اور رہے انہوں نے یہ بھی جو کہا کہ چیف جسٹس مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا منصور علی شاہ نہیں ہوں گے. ہیں. یہ تو بات میں آپ کو 2 دن پہلے اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ایک ہفتے تک یہ بات یقینی تھی کہ نیکسٹ چیف جسٹس یہ بنیں گے. اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں بنوں گا. تو یہ ایک مشترکہ امیدوار کے طور پہ آ گئے تھے. فضل الرحمان کی اور ان کی بات چیت میں یہ طے ہو گیا تھا. پھر پتہ نہیں پی ٹی آئی نے بیک کیا یا ان کا وہ فیصلہ جو انہوں نے 2 دن پہلے دے دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے فوری نوٹس دے, وہ اس پہ حاوی آ گیا یا کوئی. مگر یہ 11ویں آور میں بالکل آخری وقت میں یہ چینج ہو کے یا آفریدی پہ آیا. کیا کہیں گے اس منصوری صاحب؟ دیکھیے پہلی بات نمبرز پورے تھے اور نون لیگ والوں سے جب سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بلاول صاحب جانتے ہیں, انہوں نے ظاہر ہے ایک ٹاسک تھا ان کے پاس, پورے کر لیے ہوں گے. دیکھیے بلاول بھٹو صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, ہمارے پاس نمبر مکمل تھے, ہم جمع کے سیغے میں لیتے ہیں. نہیں وہ پھر اردو بولنے والے گورنمنٹ ہم سیغہ جو لیتے ہیں وہ جمع کے طور پہ لیتے ہیں, اور جب جمع ہوتا ہے تو ظاہر ہے جمع کرنے کا فارمولہ بھی ایک ہوتا ہے, اور جو فارمولہ بناتے ہیں ان کے پاس انجینئرنگ کی بہت زیادہ معلومات ہوتی ہے. تو در حقیقت وہ جو ہم کا سیغہ استعمال کر رہے ہیں تو جو ان کے اور پارٹنرز ہوں گے ان کو اسائن ہوگی بہت ساری چیزیں. تو جب اگر وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس نمبر پورے تھے یا میری پارٹی کے پاس نمبر پورے تھے تو بات سمجھ میں آتی. لیکن اس وقت کیونکہ وہ ہم کا سیغہ استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے تمام لوگ آتے ہیں, باپ آتے ہیں, ایم کیو ایم آتی ہے, دیگر لوگ گورنمنٹ جو بھی ہے ہم رول کر رہے ہیں. آپ باپ تک محدود ہیں, باپ کے باپ کی بات کر رہے ہیں. میں تو ہم میں سب آ جاتے ہیں نا, ہم میں تو پھر آپ سب آ گئے نا. اگر صرف میں ہوتا تو پھر ایک الگ بات. تو یہ جو تشریح فرما رہے تھے زبیری صاحب, تو اس کے باوجود انہوں نے چاہا کہ کنسنسس سے لے کر آئے. دیکھیے وہ 39 ذہن میں آپ سے میں نے کہا تھا بہت پہلے اسی پروگرام کے اندر کہ بھائی یہ جو لوگ ووٹ دیں گے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ آزاد ہے. یاد ہے میں آپ سے بار بار ایک بات کہتا تھا, اور یہ سارا مجھ جیسے ایک بہت چھوٹے آدمی کو جب ساری معلومات تھی تو جو ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوگا کیا؟ سب کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. اب وہ معصومیت ہے تو کیا کر سکتے ہیں. جب وہ 39 سر آپ کی بات کر رہا ہوں, 39 لوگ اگر موجود تھے تو مولانا کے در پہ رات دن حاضریاں, گھٹنے ٹیکنا, لکیریں نکالنا یہ مناسب تھا؟ کنسنسس سے جو چیز پی ٹی آئی والے اس میں کر ہوتی لیتے ہیں. ہے, جو چیز کنسنسس سے ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. جس ایم کیو والوں کے بعد اور جس چلے جاتے طریقے سے یہ قرارداد پاس ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی, یہ یاد رکھی جائے گی نا. کوئی پھاڑی نہیں گئی, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کوئی شور شباٹا نہیں ہوا, کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے فلور کراس کیا ہے, یہ کیا ہے, سوائے 1-2 آوازوں کے نہیں آئیں. اور اگر یہ نہیں ہوتا, اسی ہم کسی کے کو اگر لے کے کہ گورنمنٹ اپنے وہ پاور استعمال کرتے ہوئے ان پاور استعمال نہیں کیے تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جب کنسنسس ہو گیا تو تھوڑا سا لیٹ ہوا لیکن ہو گیا. بینگل صاحب ظاہر ہے پھر غلط بیانی کر رہے ہیں. 1-2 واقعات کی میں نے یہ بولا 1-2 آوازیں, ورنہ 37 لوگوں کی آواز آتی نہیں. تو وہ دیکھ کر کہا جاتا ہے, 1-2 دانے دیکھا جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کیا ہے دیکھ. نہیں, اس میں پی ٹی آئی کا بیہیویئر نے بتا دیا جب وہ قرارداد پاس ہوئی, جس طریقے سے وہ تحمل سے بیٹھے ہوئے تھے بغیر شور کیے, تو اس کے معنی وہ نیم راضی تھے, سب راضی تھے سوائے ایک بندے کو جو جیل میں بیٹھا ہوا تھا. باقی پوری پی ٹی آئی بھی راضی تھی. اور یہ ترمیم جو کٹا کے بٹا کے 26 پہ رہ گئی تھی, یہ اسی محنت کا نتیجہ تھی کہ وہ چیزیں نہیں آئیں جس کے لیے 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی. نہیں تو انیس منصوری صاحب, فیصل واڈا صاحب کی باتیں جو وہ کرتے ہیں آج کل مختلف شوز میں بیٹھ کر, وہ پوری ہو جاتی ہیں. اب یا تو ان کے پیر صاحب بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں, یا خود وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, یا سیاسی بصیرت بہت زیادہ ہے ان کی کہ بشرا بیوی رہا ہو جائیں گی, رہا ہو گئیں. ان کی بہنوں کے لیے میں کوششیں کر رہا ہوں, باہر آ جائیں گی, باہر آ گئیں. ایسا نہیں, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. 26 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا, ویسے ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خان صاحب سے جو ملنا جلنا بند بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کرایا تھا. دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے. پہلا والا جملہ کہ ان کے پاس کوئی پیر صاحب ہے, وہ پیر صاحب ہی تو تھے کہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ان کو سینیٹر لے آتی ہے. وہ پیر صاحب ہی تو تھے کہ جن کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں پورا ہو جاتا ہے. صحیح ہے, اور جہاں پر بشارتیں ہوتی ہیں تو بشارتیں ان تک پہنچ جاتی ہیں. تو یہ پیر صاحب کا ہی کمال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, اور وہ ہوا. آپ اس وقت دیکھیے پی ٹی آئی کے مقابلے میں یا اس ترمیم کے مقابلے میں پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز خصوصی طور پر ایک ہی شخص کو بلا رہے ہیں
صحیح. آپ یقین مانیے شام 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک اس کی وجہ ایک گھنٹے میں 3 پروگراموں میں وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہر شخص اب اس بات کا قائل ہو گیا کہ جی فیصل باوڑا صاحب بتائیں گے اب کیا ہونے والا ہے. بالکل. تو ظاہر ہے اب وہ تو کسی سر یہ ہم کہیں تو کوئی نہیں, فیصل واڈا کا تو خبر ہے, آپ دونوں گواہ ہیں. میں نے 23 اور 24 کی رات کو بول دیا تھا کہ اب کچھ خواتین رہا ہوں گی اور عمران خان کی ملاقاتیں اس کے بعد کھل جائیں گی. ارے بشرا بی بھی رہا ہوئی, آج ان کی بہنیں رہا ہوئی, یوں کہ یہ میں نے کہا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں. وہ اگر فیصل واڈا کہہ رہے ہیں بڑے چلنے پہ تو اس کی اہمیت ہے. نہیں, واڈا کی اہمیت اس لیے ہم نے کہا کہ سینیٹر آدمی مختلف ٹی وی چینل یہ بس یہ فرق ہے. نہیں, آپ تو بہت ساری باتوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ ہٹ نہیں رہے. وہ یہ تو صاف بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے کہا ڈیل تو نہیں ہوئی, کل آپ کا الفاظ تھے, انہوں نے کہا یہ ڈیل ہو گئی. فیصل واڈا کہہ رہے ہیں بھائی یہ ڈیل نہیں تو کیا ہے, یہ تو کل ہم سے ڈیل پر اور نون لیگ کا سینیٹر نے مجھے کہا اس کو آپ جس کو آن ریکارڈ دیکھیں کہ جس کو آپ ڈیل کہہ رہے ہیں, عمران خان اچھے بچے بن رہے ہیں تو لہٰذا ہم نے بھی ہلکات کر دی ہے. دیکھیں جس کو آپ ڈیل کہہ رہے ہیں, میں اس کو دوسرا الفاظ دے رہا ہوں. کچھ لے دے کے بات ہوئی ہے, سیاست میں کچھ لینا دینا ہی ہوتا ہے. ٹیبل ٹاک پہ جب بیٹھتے ہیں ڈیل, میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ڈیل کس کو کہتے ہیں, کی طرح کو سالن ہے. ڈیل کی کل میں نے مثال دی تھی, آج دوبارہ وہ مثال دوں گا تو پھر تلخی ہو جائے گی. ڈیل جس کو کہتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے, یہ ڈیل نہیں ہے, ڈیل ہے, یہ ڈیل کہہ سکتے ہیں. اور یہ بات چیت کے ذریعے لی گئی ہے, کچھ دے کے لی گئی ہے. آپ اس کو اتفاقات کہیں گے کہ جس طریقے سے یہ 26ویں ترمیم پوری رضامندی سے ہو گئی اور ان کے اتنے آدمی اتنے آرام سے بیٹھے رہے, نہ کوئی شور کیا, نہ پھاڑا نہ پھوڑا, یہ اتفاق ہو گیا. چیف جسٹس آ گیا نیا, ان کی مرضی کے بغیر, کوئی وکلا تحریک نہیں آ رہی, یہ اتفاق ہو گیا. کوئی اسلام آباد میں حملہ نہیں ہو رہا, کوئی لاہور میں جلسے کی کال نہیں آ رہی, یہ اتفاق ہو گیا. اچھا جی, بہنیں رہا ہو گئی, ان کی وائف رہا ہو گئی, یہ سب اتفاقات کی سیریز چل رہی ہے. سر اتفاقات سے یہ بھی بتا دیجیے نا کہ کل آپ نے کہا کہ جی بہنیں بھی آ رہی ہیں, اور بہنیں فیصل واڈا صاحب نے کہا اور آج وہ آ گئیں. اچھا, لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ بشرا بی بی ظاہر عمران خان صاحب کی وائف ہیں, اور جب وہ رہا ہوئی ہیں تو پی ٹی آئی کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر کارکنان کے جمع غفیر ہوتا, لیڈران کی لائن لگی ہوتی کہ یہ رہا کیا جا رہا ہے, انہیں ہم سب لینے جائیں گے. سر کوئی نہیں آیا. دیکھیں اس کی وجہ جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی دیتی آئی ہے وہ پھر دے دے گی. اگر آپ کسی پی ٹی آئی کے آدمی سے پوچھیں گے, وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی نہیں ہے نا, غیر سیاسی ہے. اجلاس بلا لیا. دیکھیں انہوں نے, ان کا یہ کہنا ہوتا ہے اجلاس جو بلایا ہے وہ ان کا اپنے سیاسی نہیں, اجلاس تو اب سیاسی ہو گیا. لیکن پہلے یہ اور ایک باپ اور اٹک کے بعد جو پروٹوکول دیا گیا, اتنی گاڑیاں تو ہم نے آج تک بلاول صاحب کے ساتھ نہیں. ان سے بھی پوچھ لیجیے گا, ان کو بتا دیں, میرے بعد ان سے بھی پوچھیں گے سوال, تو خاطر جمع رکھیں. چلیے, باپردہ ہے تو وہ لوگوں کو کوئی جلوس کی شکل میں لانا وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لو پروفائل رکھا جاتا ہے, ہو سکتا ہے یہ کہا گیا ہو کہ لو پروفائل رکھے بھائی. شاہین سب وہیں تھے جیل میں, خان صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے پاس نہیں گیا. ان کی اپنی پالیسی, پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ لو پروفائل رکھتے ہیں ان کی رہائی کو, یا جلسہ جلوس کی شکل میں لے کے جانا ہے, لو پروفائل رکھ رہے ہوں گے. اچھا, آج بہنوں کی رہائی کیا کہیں گے؟ بالکل, میں نے یہ بات پہلے ہی کہی تھی کہ اب کئی خواتین, اس کے بعد پھر بول رہا ہوں, اور خواتین رہنما بھی جو ان کی جو جیل میں ہے پہلے مرحلے میں وہ رہے ہوں گی. عمران خان سے ملاقاتیں پابندی ختم ہو چکی ہے, مزید ڈھیل ملی جائے. اچھا, وہ پھر جاتے, پھر وہ بھی بتا دیں, بہنیں تو آ گئیں, بہنوں کا ایک بیٹا بھی جیل میں, وہ الگ کیس ہے. دیکھیے وہ 9 مئی ہے نا, اس میں کوئی ابھی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں. 9 مئی کے علاوہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں, مظاہروں میں اس میں گرفتار ہوئے سیاسی کارکن جاتے ہیں مظاہرہ کی کال میں, جلد سے جلوسوں کی کال میں, رکاوٹیں ہٹانے کی, یہ ہر پارٹی کے کارکن بن رہے ہیں اس میں, تو یہ وہ رہا ہوں گے. یہ 9 مئی میں ابھی کوئی رعایت کی کوئی امید مجھے نظر نہیں. کیا کہیں گے سندر صاحب, بشرا بیوی کو لینے بھی کوئی نہیں آیا, بہنیں آج رہا ہو گئیں, جو باتیں کی جا رہی ہیں پوری ہوتی جا رہی ہیں, کیا کہیں گے آپ, یہ کیا ہے سب کچھ؟ دیکھیے بشرا بی بی عدلیہ اچانک آزاد نظر آنے لگ گئی بہت سارے لوگوں کو. بشرا بی بی رہا ہوتی ہے اور وہاں کوئی لینے کے لیے نہیں آتا. بعد میں اٹک کے پاس سے ان کا جو پروٹوکول ہے, 250 گاڑیاں سرکاری گاڑیاں, پولیس کی گاڑیاں, 250 گاڑیاں ان کو لینے کے لیے آتی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں پنجاب میں آتے ہوئے ڈر رہے تھے وہ, مطلب اٹک کے بعد تو آپ وہاں پر بالکل انہوں نے وہی کیا جو علی امین گنڈاپور نے کیا تھا, یعنی ہاں بھائی میں آ رہا ہوں, یہاں سے ٹرن کر لیا. دیکھیے وہ بالکل سیاسی ہے. جانے کے لیے نکلی تھی وہ لاہور زمان پارک, نہیں بنی گالا, وہ بنی گالا سے نکلی نا, وہ کہا یار تھا خان صاحب کی ہدایت تھی کہ زمان پارک چلی جائیے گا,
لیکن راستے میں موڑ لیا گیا. دیکھیے فیصل واوڑا کی ایک اور بات کو آپ مان لیجیے, اور وہ بات یہ تھی کہ یار یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا, یہ ابھی یہ 2-3 دنوں کے اندر نہیں شروع ہوا تھا, بلکہ یہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا 15 دن کے اندر. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 دن پہلے ساری ڈیل ہو چکی تھی اور اسی کی وجہ سے بشرا بیگم کو اس دن چھوڑنا تھا. یہ 15 دن پہلے طے تھا اور یہ پی ٹی آئی کو بتا دیا گیا تھا, اسی لیے بنی گالا کے رنگ و روغن شروع ہو گیا 12 دن پہلے. 12 سال میں نہیں ہوا جو کام, 12 سال میں نہیں ہوا وہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیا کردار نظر آ رہا ہے آپ کو عائشہ بی بی کا؟ کیا پارٹی کو لیڈ کریں گی, یا وہ خبر جو چل رہی ہے کہ شاہ محمود صاحب کی بھی رہائی ہوگی اور ایک گروپ اس کے ساتھ ہوگا, ایک بشرا بی بی کے ساتھ ہوگا, وکلا نہیں مانیں گے ان دونوں کو, الگ لے کر چل لیں گے, پرانی پی ٹی آئی. دیکھیے یہ ساری پیشن گوئیاں ہم جہاں اتنی باتیں تسلیم کر لیتے ہیں کہ واڈا صاحب آج کل بہت کچھ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا جی میں بھی بہت کچھ کہتا ہوں, تو آپ کو بھی گروپ بندیاں نظر آ رہی ہیں, 2-3-4 گروپ نظر آئیں گے ان قریب؟ دیکھیں پی ٹی آئی جس طرح کی پارٹی ہے اس میں ون مین شو ہے, ون مین ووٹ ہے, ون مین کی پارٹی ہے. اور اس پارٹی کی فین کلب تھا, یہ پارٹی تو ابھی ان لوگوں نے ان کو پارٹی بنا دی, یہ ایک فین کلب تھا اور وہ سب عمران خان کے گرد جمع تھے. شاہ محمود قریشی ہو گئے, یہ باقی جتنے بھی نام لیے, یہ ٹانگا پارٹیاں تو چھوٹی چھوٹی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ 500 آدمیوں کا کوئی مظاہرہ کر لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی میں مانس عمران خان کہ کوئی اور لیڈر ہے, ہونے نہیں دیتے اور ہونے بھی نہیں دیا جاتا ایسی پارٹیوں میں. ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں کراچی میں بھی. ہاں میں نے تو سندھ میں بھی دیکھا. سندھ میں بھی ہے. ہاں 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 دیکھیے یا تو سیاست وہیں گھومتی ہے یا پھر موروثیت ہوتی ہے. اگر ایک صاحب جو ہے وہ جب بنے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تو پھر جو یہاں گورنر رکھا وہ کون تھا؟ نہیں وہاں تو پھر یہ بھی دیکھا نا ہم نے کہ ایک بھائی اگر الگ ہوا ہے تو اس کے پاس مخصوص تھوڑے سے لوگ تھے, باقی بہن کے پاس تو پورا سندھ پاکستان دیکھیں وہ تھا نہیں تھا ایسا. ایسا ہی تھا میرے بھائی کی, نہیں وہی بتا رہا ہوں نا, وہی آپ کو بتا رہا ہوں میں, آپ کو وہی بتا رہا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایک ہی جماعت ہوتی ہے, نہیں بھی اس پارٹی, دیکھیے ایک جماعت نہیں, ایک جماعت نہیں ہے, ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہوتی, وہ شخصیت کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی بھی نظریے پہ نہیں ہے بھائی, پیپلز پارٹی ایک ہی نام پر گھوم رہی ہے. ہر نظریے پہ پارٹی نہیں. آپ کر دیجئے, آپ چلیے اس کا چیئرمین بدل دیجئے. دیکھیں یہ تو کہیں سے بھی گھما کے ان کی تو سوئی اٹکی ہوئی ہے, وہ پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی طرف لے آتے ہیں. میں ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہا ہوں, جس قسم کی ڈکٹیٹرشپ پی ٹی آئی میں ہے یا کبھی ایم کیو ایم میں نظر آتی تھی, وہ سیکنڈ لیڈرشپ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے ایسے لوگ. آپ پی ٹی آئی میں دیکھیں ایم کیو میں پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں, سب پارٹیوں میں آ گئی کیوں شہباز شریف نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ شہباز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بنایا, ان کی بیٹی کو انہوں نے سی ایم نہیں بنایا. نواز شریف بالکل خاندان کی بات ہوتی ہے, لیکن یہاں تو وہ ون مین شو ہوتا ہے, جو ون مین شو ہی ہے وہاں پر نواز شریف کا, وہی نواز شریف کا یہ کہنے کی بات ہے. نواز شریف اچھا پیپلز پارٹی میں ون مین شو نہیں ہے, پیپلز پارٹی میں کیا خاندانی نظام نہیں ہے؟ نہیں, یسر رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف بنائے گئے وزیر اعظم. بھائی کبھی کسی بھٹو کو آپ نے دیکھا کہ وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بنا دیا؟ نہیں بنا سکتے, ہمیشہ وزیر اعظم بنا سکتے تھے. وزیر اعظم گیلانی بھٹو تھا, وزیر اعظم بنتے. اور کیوں بھٹو کو, ذوالفقار علی بھٹو, جب میں اسی کی تو مثال دے رہا ہوں, تو یہاں پر کون تھا؟ ممتاز بھٹو نہیں تھے؟ آپ مجھے بتائیں, نہیں تھے ممتاز بھٹو؟ ممتاز بھٹو کے ان کے خاندان کے نہیں تھے, کبھی لے کے تھے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تھا, اس کو ہٹایا بھی پھر انہوں نے. ٹیلنٹڈ کزن تھے بھائی, کزن تھے ان کے. اور وہ دیکھیں میں جو آپ یا تو سمجھنا چاہ نہیں رہے ہیں یا جان بوجھ کے, وہ میں نے جو مثال دی عمران خان کی یا بانی ایم کیو ایم کی, وہ ایک الگ قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں. ان میں ایسا کمانڈ رکھی جاتی ہے کہ سیکنڈ لیڈرشپ پیدا ہی نہیں ہونے دی جاتی. اسی کے فالوور ہیں, اسی کے ووٹ ہیں, اسی کا ووٹ بوں گے, جس کو وہ بول دیں گے وہی جیتے گا, جس کو وہ چاہیں گے ٹکٹ دیں گے, جس کو چاہیں گے ایک جنبش قلم صدر کو ہٹا کے نکال کے پھینک دیتے ہیں. ابھی آپ کے ہم نے کتنے انہوں نے اپنے وہ چینج کیے, اور جس دن وہ چینج کرتے ہیں بیان آتا ہے, اگلے دن وہ ہی از نتھنگ. میرا کہنے کا مقصد ہے ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں, وہ ایک ہی طرف گھومتی ہیں, ایک ہی طرف ہوتی ہے. پیپلز پارٹی میں ہم نے دیکھا ہے صاحب کھل کر تنقید کرتے ہیں, لیکن پارٹی میں کیوں آپ کو یہاں پر تحریک انصاف کے اندر ایسے بہت سارے نام نظر آئیں گے جو کھل کر تنقید کر رہے ہیں. بہت سارے کرتے ہیں, عمران خان کی مخالفت بہت سارے کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اعتزاز صاحب نے آج تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مخالفت کی ہے؟ پالیسی سے کرتے ہیں مسلسل مخالفت, باقاعدہ کی ہے مخالفت کر کے اس طرح سے آئے.
بہرحال نہیں آئیں گے. آپ کی اپنی رائے ہے، ہماری اپنی رائے، آپ کی رائے کا ہم احترام نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں. اچھا جی، قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی فل کورٹ ریفرنس 6 ججز شریک نہیں ہوئے. منصور علی شاہ بھی، اطہر من اللہ صاحب بھی شریک نہیں ہوئے، اور آج لاسٹ ڈے تھا. پورا دن انہوں نے گزارا ہے، اور آخری دن گزارنے کے بعد وہ اپنے گھر پہنچے. کیا کہیں گے؟ ان کے ایک عہد جو تمام ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اچھے الفاظ سے لوگ یاد رکھیں گے، تاریخی الفاظ میں یاد رکھیں گے، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. آپ دونوں کی نگاہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں سے شروع کیجئے کہ جب وہ اسمبلی پہنچے تھے، زرداری اور اسحاق ڈار کے بیچ میں بیٹھ کر انہوں نے اٹینڈ کیا تھا ایک سیشن، یاد ہوگا آپ کو جناب. دیکھیے میں کہتا آیا ہوں کہ مجھے یہ پچھلے 5-7 چیف جسٹس کے مقابلے میں کہیں ایک اچھا چیف جسٹس رہے جس کو آج ہم جانے کے بعد عزت کے نام سے پکار رہے ہیں. کئی اس کے ساتھ دوسرا نام ڈیم شیم لگا کے نہیں پکار رہے، اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا. اور یہ بات سب کو پتہ ہے، بالکل عیاں ہے کہ ان کو آفر ہوئی چیف جسٹس، وہ آج بھی چیف جسٹس پاکستان رہ سکتے تھے، ان کو آفر ہوئی، وہ چیف جسٹس پاکستان انہوں نے نہیں بننا چاہا. اس نے بولا میں ریٹائر ہو جاؤں گا، مجھے کسی بھی قسم کی وہ نہیں چاہیے. اور انہوں نے کئی نئی چیزیں لے کر آئے. سب سے پہلے سومو موٹو اس نے ختم کیا، وہ جو ان کے اختیارات تھے اپنے اختیار ڈیوالو کیے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس سنا، اس میں پارلیمنٹ کو سپریم قرار دیا. اس کے بعد انہوں نے اپنا پروٹوکول ختم کیا، لائیو کوریج دی. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو کب سے پینڈنگ تھی، کسی کی مجال نہیں تھی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ عدالتوں کی غلطی ہوتی ہے، وہاں کوئی فرشتے نہیں بیٹھے، وہ ایکسیپٹ کیا. وہ تو پورا بینچ موجود تھا، اکیلے نے فیصلہ نہیں دیا. نہیں بہرحال باقی کی تعریفیں اس سے کریں. پہلے تو کبھی لگتا ہی نہیں تھا نا کیس کب سے پینڈنگ پڑتا، وہ بھی ایک ضرورت کا کام تھا، بہت بڑی اپوزیشن ادھر موجود تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے بڑا جو اعزاز میں جو ان کو دوں گا کہ انہوں نے جاتے جاتے بھی فل کورٹ میں آنے سے انکار کر دیا کہ میں حکومتی اس پہ پیسہ خرچ نہیں کروں گا اپنے اعزاز کے لیے. تو آج عشائیے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ججوں کی آپس کی کنٹریبیوشن سے ہوا ہے. وہ لیٹ ہوئے، اس کا بتا دیا انہوں نے کہ مجھ سے پہلے ایک لڑکا وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ فیشل کرا رہا تھا، مجھے حجامت بنوانی تھی، میں اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ پہلے چیف جسٹس اگر جاتے تھے اور اگر ادھر کا ایس پی روڈ پہ نہیں کھڑا ہوتا تھا وہ سسپینڈ کر دیتے تھے. ایسے چیف جسٹس بھی گزرے. ٹریفک اگر بند نہیں ہوتا تھا تو یہ تو پیدل آتے جاتے تھے، اور مارکیٹوں میں بھی بغیر کوئی پروٹوکول کے. بڑی بات نہیں، ڈونلڈ والا واقعہ پیش آیا، وہ دیکھیں ایک کتنا برا واقعہ. ایک آدمی نے چیف جسٹس پاکستان، پھر اس کو رہا بھی کرایا انہوں نے. اینی ایک اچھے تاثر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور باقیوں کو فالو کرنا چاہیے. جو لوگ نہیں آئے پروفیشنل باقیوں کو بھی فالو کرنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کو نوید زبیر صاحب بتا رہے ہیں کیونکہ ایک اچھا جسٹس چھوڑ کر جا رہے ہیں، بہترین فیصلے کیے انہوں نے ملک و قوم کے مفاد میں. انیس منصوری صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے تمام باتیں جو کی ہیں نوید زبیر صاحب نے بالکل درست ہیں، اور آپ بھی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ آرام سے بات سمجھ جائیے. معاملہ یہ ہے کہ جس شخص کو کے ساتھ ایک سیاسی نظریہ وابستہ ہو جائے نا، تو پھر وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی چیف جسٹس گزرے ان سب کے ساتھ کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اس کی حمایت میں کھڑی نہیں ہو سکی. یہ بات بہت زیادہ کلیئر رکھی، اس لیے ان پر بار بار تنقید ہوتی رہی. قاضی فائز عیسیٰ میں ہمیشہ جب کبھی بھی تاریخ لکھی جائے گی تو جہاں ان کی اچھائی بیان کرنے والے ہوں گے وہاں پر ان کی برائی بیان کرنے والے بھی ہوں گے. یعنی کہ اگر پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ جناب یہ بہت برے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس صورت میں ہر وقت ان کے ساتھ کھڑی رہے گی کہ دیکھو انہوں نے وکلا تو وہ نجات بنا رہے ہیں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے بلاول نے اس وقت، آپ کیوں ان کی فالوورز جو ہیں وہ کہیں گے نہیں کیونکہ یہ کھڑا رہا ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو فالوئنگ کا چکر ہوتا ہے نا، ابھی تک چودھری افتخار کے ساتھ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو سکے؟ کیونکہ اس نے جتنے بھی ڈیسیجنز دیے اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو انگیج اس نے نہیں کیا تھا، مطلب کسی پولیٹیکل پارٹی کے فائدے کے لیے اس نے کام نہیں کیا، تو لوگ وہ نظریہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. نون لیگ سے جوڑتے تھے لوگ، لیکن اس نے نون لیگ کے لیے تو کوئی فیصلہ نہیں دیا نا کہ نون لیگ کو بہت زیادہ ریلیف دیا ہو یا کوئی ایسا فیصلہ دیا ہو کہ جو نون لیگ سے وابستہ ہو. لیکن تاریخی طور پر آپ یہ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ان کی مخالفت میں جائے گی، اور ہمیشہ اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑا رہے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی رہے گی، اور ان کی آئیڈیالوجی کے ماننے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اچھا جی، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں. نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی.
اور کے الیکٹرک کے ڈسے ہوئے پورا کراچی ہے، اور پورا کراچی میں جتنی میرا خیال ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھتے ہیں لوگ، تو سب سے زیادہ ظاہر ہے بد دعائیں اگر کسی کے لیے کرتے ہوں گے تو میرا ذاتی اندازہ ہے کہ الیکٹرک کے بارے میں کرتے ہوں گے، کیونکہ انتہائی بری سروس اور انتہائی برا رویہ، اور پھر بجلی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی۔ سر آپ بھی ڈسے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کے، یقیناً ہر شہری ڈسا ہوا ہے۔ دیکھیں میں حیران 3 روپے میں حیران 3 پیسے ہوں، پھر مہنگی۔ یہ نیپرا پہ بھی میں حیران ہوں کہ آج 2 دن پہلے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس کا اطلاق کے الیکٹرک پر نہیں ہوتا تھا، انہوں نے تقریباً 1 روپے 89 پیسے پر یونٹ پچھلے ماہ سے کم کیے، ادھر کم کر رہے ہیں۔ یہاں کراچی والوں سے پتہ نہیں ان کو کیا دشمنی ہے یا کیسی سے کیا محبت ہے کئی سے کہ ان کے بڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ پیٹرول پرائز کتنا کم ہو گئے، 300 روپے سے لے کے 247 کے قریب 248 کے قریب آ گئے، اور یہاں بجلی سستی نہیں ہو رہی۔ پتہ نہیں یہ کون سا فیول چارجز ہیں جس پہ وہ ہیں، آئی پی پیز والے اپنی چیزیں کم کر رہے ہیں، اور یہ کئی والے جو ہیں ان کی تو سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح اور ان کو کیوں سپورٹ ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ بہت ہی کوئی گھناؤنا کام ہو رہا ہے جو کبھی نہ کبھی ایکسپوز ہوگا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ مافیا بن چکا، اس مافیا کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ آپ کا تجزیہ بتائیے نا، اصل حقائق آج عوام کو بتا دیں، کون پیچھے کون ہے اس کے؟ دیکھیں یہ تو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، فی الحال تو نیپرا نظر آ رہی ہے، اور نیپرا کے پیچھے جو سرکار ہے وہ نظر آ رہی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کی مخالفت میں مظاہرے کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے ان کے پیچھے، نہ ہی وہ نیو کنیکشن لوگوں کو آسانی سے دیتے ہیں، نہ ہی وہ بلوں میں کوئی رعایت کرتے ہیں، نہ قسطیں کرتے ہیں بغیر نوٹس کے۔ نیپرا کا رول ہے 1 مہینے کے پہلے نوٹس دیں گے تو بل وہ کاٹیں گے، وہ کاٹ جاتے ہیں، میٹر ان کے اتنے تیز چلتے ہیں، فیول چارجز کی مد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب بجلی سستی ہو رہی ہے، آپ یہ کون سا پیٹرول سستا ہو رہا تھا، یہ کون سی بجلی آپ مہنگی کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہاں سے آپ کو بجلی مہنگی مل رہی ہے؟ نہ کوئی آئی پی پیز نے بڑھایا، نہ ہی کوئی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آ گیا، سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کیا کہیں گے انس منظور صاحب کہ الیکٹرک 3 روپے 3 پیسے پھر بجلی کراچی والوں کے لیے مہنگی ہو گئی؟ مطلب یہ مافیا کہہ لیجئے کہ الیکٹرک کو، یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ یار یہ تو مافیا بن گیا، اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سندھ گورنمنٹ سے بات کریں وہ کہتے ہیں یار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، باقی حکومت سے بات کریں فون نہیں اٹھاتے، سی ایم کا، منسٹر کا، سی ایم کا فون نہیں اٹھا رہی ہے، ایسی بھی کمپنی انرجی ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں سنتے۔ میں تو گواہ ہوں ان چیزوں۔ کیا وجوہات ہیں؟ اس کو لگام کیوں نہیں ڈالی جا سکتی؟ دیکھیے جب آپ کسی بھی بت کو ریاست سے بڑا کر کھڑا کریں، کس نے کیا اس کو؟ ریاست نے، ریاست کا مطلب کیا ہے؟ ریاست کون ہوتا ہے؟ ریاست عوام کی بھلائی نہیں چاہتی۔ دیکھیے ریاست کون ہوتا ہے؟ انتظامیہ پوری، اس میں ریاست کسے کہتے ہیں ہم؟ جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، ریاست میں حکومت بھی شامل ہے، ریاست میں حکومت بھی شامل ہے۔ سر حکومتی تحویل میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ لے لینا چاہیے، گزرے ہوئے جو دن گزر گیا اس دن لے لینا چاہیے تھا۔ ہر آنے والا دن یہ مشکل سے مشکل پیدا کرتے رہیں گے کہ جب تک کراچی میں لوگ روڈ پر آ کے خونریزی نہیں کریں گے۔ مجھے تو لگتا ہے اس قسم کو کوئی پلان ہے کہیں کا کہ اتنا زیادہ کر دو، انڈسٹریز ہماری تباہ ہو گئی ہیں، ہماری کراچی سے انڈسٹریز یہاں سے جانے لگ گئی ہیں، شفٹنگ سر رہ کیا گیا ہے یہاں، صحیح بات ہے، کوئی حال نہیں ہے یار۔ گھروں کے لوگوں کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے آدھی تنخواہ اس پہ نکل جاتی ہے، 1 مہینے راشن ڈالتے، ایک سب سے بڑی بل کی 2 قسطیں نہیں کرتے یار۔ بالکل۔ انس منظور صاحب، آپ سب کے پسندیدہ گورنر، عوامی گورنر کامران خان ٹسوری صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ جناب کہ الیکٹرک اور حکومتی معاہدے کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ میں ہوں، لیکن بیچارے ان کی بھی محل نہیں چلی۔ وہ تھے، ان کے رہنما بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ ان کا رہنما کون؟ بھائی جس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، ایم کیو ایم سے، مطلب ظاہر سے تو کہتے ہیں وہ تھے، جماعت اسلامی تھی، ایسے موقع پر تینوں خاموش۔ جماعت اسلامی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی تھی، صحیح ہے، سب لوگ تھے اس میں نا، آپ نام لیتے جائیے، سب لوگ تھے۔ پارٹی والے تو بالکل ان کے سامنے ایسا لگتا ہے لاچار ہیں، حالانکہ صوبے کے مالک ہیں پچھلی 4 حکومتوں سے۔ صوبے کے اگر وہ وفاق میں 26ویں ترمیم لا سکتے ہیں، سر ہم اتنی محنت ہم جمعیت علماء اسلام کے بغیر اپنے سارے کر سکتے تھے، تو وہ اگر مخلص معاہدہ بھی کینسل کرا سکتے ہیں، جب آئی پی پی سے 5 معاہدے سر واپس ہو سکتے ہیں، اس سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اگر مخلص ہوتے، بڑے بدماش ہیں اگر خاموش ہو گئے تو اچھا پھر بتائیں گے آپ۔ دیکھیں
آن ریکارڈ ہے بلاول نے جب سولر کہ اپنی کمپنی بناؤ، کیوں نہیں بنا رہی سندھ حکومت؟ میں بولوں اس میں انہوں نے شدید تنقید کی کہیں پہ، اور بولا سی ایم کو ہدایت کی کہ اپنی کمپنی بنائیں اور بجلی سستی دیں تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ کدھر ہے، اور مختلف موقع پہ وہ اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ تنقید کرتے ہیں، ناصر شاہ برملا بار بار کہتے ہیں ان پہ، لیکن وہ فیڈرل کے انڈر میں آتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں آتی. ترمیم بھی فیڈرل نے کی ہے تو بھائی وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے تو اس پہ نہیں کر سکتے نا، اس کو ختم نہیں کر سکتے. قانون ہوتا ہے، قانون اگر آپ نے کیا ہے بین الاقوامی قانون کا معاہدہ ہوتا ہے نا. آئی پی پی سے کر رہے ہیں، اگر آئی پی پی سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے بات چیت فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. ہاں اصل بات یہ نا، کرنی چاہیے. اور کراچی میں پیدا ہونے والا بلاول بھٹو زرداری ہو یا سندھ کا گورنر ہو یا یہاں سے جماعت کی قیادت کرنے والے حافظ نعیم ہو، سب کو متفقہ طور پر وہ ایک قرارداد نہیں پش کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو. آپ ایم کیو کا نام لینا ہمیشہ بھول جاتے ہیں. میں نے کس کا نام لیا؟ آپ نے ایم کیو کا نام کس کا نام نہیں لیا؟ آپ نے ایم کیو کا نہیں. گورنر کون سا ہے؟ گورنر پہ میں نے کس کا کہا؟ ان کی جماعت کے سربراہ. آپ سے کس نے کہا؟ ٹو بی آنیسٹ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ ان کو باہر آنا پڑے گا اور اس پہ نوٹس لینا پڑے گا، ورنہ یہ بالکل بوائلنگ پوائنٹ کے قریب آ گیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے. یہی وہ واقعہ آ جائے کہ لوگ باہر آ جائیں اور ان کے ہاتھ سے. چلیں جی، جاتے جاتے دو خبریں. ایک کھیل کے میدان سے اچھی خبر آنے والی ہے کھیل کے میدان سے، وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کی تیسرے ٹیسٹ میچ، فائنل ٹیسٹ میچ میں گرپ بہت مضبوط ہو گئی. انگلینڈ دوسری اننگ میں بھی مشکلات کا شکار، 23 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ. ایک بار پھر ساجد کی عمدہ اور گھومتی ہوئی گیندوں کو انگلینڈ کے بلے باز کھیلنے میں سمجھنے میں ناکام. اور پاکستان کی جانب سے جس طرح کی بلے بازی ہوئی ہے، کیا کہیں گے نویز بھائی صاحب؟ ایک لگ رہا تھا کہ مشکل وکٹ ہے اور پاکستان، ہم اور آپ بات کر رہے تھے کہ 50 رن کی برتری بھی لے لی تو بہت ہوگا، اور واقعی پھر اس طرح بات گئی گھوم پھر کر. بہترین ٹیسٹ، اور پاکستان نے بڑا فائٹ بیک کیا اس میں. ایک مرحلے میں پاکستان کے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن کل یہ لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بجائے لیڈ لینے کے پاکستان آؤٹ ہو جائے، اور آج بھی صبح 2 کھلاڑی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے. لیکن سعود شکیل نے جس طرح بہترین ایک اننگ کھیلی، وہ تمام بڑے بڑے نام والے کرکٹروں کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ایسے وکٹ پہ بھی سینچری بنائی جا سکتی ہے اگر آپ رک کے کھیلیں. اس کے بعد جو دو بیچاروں کو کتنے عرصے سے ٹیسٹ میں نہیں لے رہے تھے، ساجد خان اور نعمان کو، نہ صرف انہوں نے بولنگ میں کی، آج بیٹنگ میں بھی ایک نے 40 رن بنائے، ایک نے 48 رن بنائے، اور وہی 70-80 رن کی لیڈ، 4 چھکے معاف کیجیے گا، وہی 70 رن کی لیڈ ان دونوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انگلینڈ دباؤ میں آیا اور ان کے 23 پہ 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کل تیسرے دن یہ میچ ختم ہو جائے گا. پاکستان بہت عرصے بعد، میری پیشن کو یہ، پاکستان بہت عرصے بعد ایک ٹیسٹ سیریز جیتنے جا رہا ہے، اور اس انداز سے. مگر جیتنے کے ساتھ ساتھ ایک سوالیہ نشان سابقہ سلیکٹر پہ، سابقہ مینجمنٹ پہ چھوڑے جا رہا ہے کہ جب اتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے تو بنگلہ دیش کے خلاف آپ نے کیوں نہیں ان کو کھلایا، اور کیوں اگلا پروری کرتے رہے، اور کیوں ایسی وکٹ بنائی. ارے سندر صاحب، صرف سلیکشن کمیٹی تبدیل کرنے سے پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے، یا 3 سینئر نکالنے کے بعد اچھا کھیلنے سب؟ میں آپ کی دوسری بات سے متفق ہوں. اور بیسیکلی جو لابنگ تھی وہ ٹوٹی ہے، ٹیم بن کر کھیل رہی ہے. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں سلیکٹر اور وہ پی سی بی کا چیئرمین وہی ہے جو پہلے تھا. جب ہار رہا تھا تو ہم اس کو برا کہتے ہیں، جب جیت جاتا ہے اور جب ہم اپنی مرضی کی پچ بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا کام تھا. دیکھیے، یہ ساری کارکردگی اس وقت نظر آئے گی جب اپنی بنی ہوئی پچ نہیں ہوگی، جب آپ آزادانہ طور پر کھیلتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے، ابھی ہم کسی بھی چیز پر فائنل نہیں جاتے. جیت کی جانب تو گامزن ہے، لگ رہا ہے آپ کو جیت جائے گا کل انشاءاللہ میچ ختم ہے. نہیں، ابھی تو میں نہیں کہہ رہا، ابھی میں نہیں کہہ رہا. اب سمجھ رہے ابھی عشق امتحان اور بھی ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے کم بیک کر سکتا ہے، یہ بھی تو ہے نا کرکٹ میں، کم بیک پاکستان نے کیا، وہ بھی کر سکتے ہیں، یا اس کو بھی نہیں مان رہے آپ؟ نہیں، دیکھیں یہ کرکٹ ہے اور جے روٹ ابھی کریز پہ ہے، اور ایک بڑی پارٹنرشپ ساتھ جو دوسرے کھڑے ہیں وہ دونوں دنیا کے بڑے کھلاڑی ہیں، اور وہ بھی پارٹنرشپ لگا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے لیکن پچ کا بہیو ون سائیڈڈ ہے. لیکن جس طرح کی نعمان اور ساجد بال کر رہے ہیں، جس طریقے سے پچ بہیو کر رہی ہے، اس میں تیسرے دن بیٹنگ کرنا اور اتنا ہائی لیکن پاکستان کے اندر یہ 2 ہی بالر ہیں. آج بھی آغاز کیا ساحم ایوب کے ایک اوور سے.
ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ فارمولر میری اطلاع کے مطابق شاید وہ انجرڈ ہو گئے ہیں، لیکن سائم کے ساتھ ساتھ جو ہے عامر جمال بھی گین کر لیتے ہیں، اور اسپنر ہے یہ 20-30 اوور کا اسپیل کر جائیں گے، اتنے تو بہادر ہیں، اور جب وکٹ مل رہی ہوتی ہے مورال بڑا ہائی ان کا ہوتا ہے، انداز ساجد کا جشن منانے کا مورال بہائی ہے میرے خیال میں، کبڈی والا ہاں یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے جی، کل آؤٹ کر لیں گے ان کو، اور زیادہ لیڈ نہیں لینے دیں گے، 100 کے اندر ہی لیڈ ہوگی۔ میری اپنی ذاتی خواہش پوچھیں تو میں چاہتا ہوں پاکستان ایک عرصے کے بعد اننگ ڈیفیٹ سے جیتے، یہ 77 رن کی لیڈ ہی نہیں اتر پائے اور وہ آؤٹ ہو اللہ جائے، کرے ایسا ہی ہو جناب، اگر ایسا ہو جائے تو ایک بہت بڑی خوشی اس قوم کو ملے گی، نہیں بھی تو اگر انہوں نے 50-100 رن کی لیڈ لے لی تو پاکستان کو پوری کر سکتے۔ اور ایک خوشی سر اور آپ کے لیے لاسٹ جو خبر ہے وہ آپ کی پسندیدہ اور میچور لوگوں کی پسندیدہ، آپ کی بھی یقیناً ہوگی، متیرا پاکستان کی مائناز اداکارہ، دیکھیے چہرے پہ دیکھیے یہ رونق آ جاتی ہے، اپنی پسند کو ہماری پسند کر رہے ہیں، چلے ان کا نام بار بار سنتے ہی آپ ان کا چہرے ذکر پہ رونق کرتے آ ہیں، جاتی ہے۔ کسی دن بلا ہی لینا آپ ان کو۔ متیرا اس پہ بھی ڈیبیٹ ایک ہوگی الگ سے، کہ متیرا نے یہ کہا ہے کہ جناب نوجوان لڑکے لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہیں اور ناجائز تعلقات عام ہو چکے ہیں، پاکستانی سماج میں شادیاں بھی کاروباری معاہدوں کی طرح ہوتی ہیں، ان تینوں باتوں سے آپ دونوں سہمت ہیں، مانتے ہیں کہ صحیح فرما رہی ہیں؟ بالکل دیکھیں یہ اس بات پہ تو میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک پروگرام کیا ہے، اور شادیاں اس میں کاروباری کوئی معاہدوں کی طرح شک ہیں، نہیں کہ نوجوان ہمارے خاص طور سے ایلیٹ کلاس کے نوجوان وہ بیروی کے شکار ہیں جو پاکستان کیا مسلمان کا کبھی بھی کلچر نہیں رہا، یورپ امریکہ میں بھی لوگ شرما جاتے ہیں وہ سن کے، جو ڈرگس وہ استعمال کر رہے ہیں، جیسی پارٹیز یہاں ہوتی ہیں، جیسے ڈی جی ایس کو یہاں بلایا جاتا ہے، اس خفیہ طریقے پہ اتنی بڑی بڑی آرگنائز پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ کہاں جا رہی ہے نسل ہمیں نہیں پتہ، نہ ہی ان کو کوئی چیک کرنے والا ہے، نہ پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ 2 رات اگر ایک رات بچہ یا بچی نہیں آ رہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ بیراور نہیں تو اور کیا ہے، شراب وراب تو بہت پرانی کہانیاں رہ گئی ہیں، آج کل تو ایسی چیز آ گئی ہیں ایسی جس کا میں نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا ہے، یہ اس بات پہ تو میں ان کو بالکل ایگری کرتا اور دوسری بات ناجائز تعلقات عام ہو چکے، ہوں، کوئی اس میں ہے ہی نہیں، آج کل تو اس سے بھی ایگری ہیں آپ؟ یہ چیز عام ہے، معاشرے میں بگاڑ ظاہر ہے، بالکل معاشرہ اور بگاڑ کی تیسری طرف بات انہوں نے کہا جی شادیاں کاروباری ہو گئی ہیں، یہ تو ایک کلاس میں ہمیشہ سے رہی، شادیاں بزنس مین کی بیٹیوں سے کرتے تھے بزنس کو وہ بنانے کے لیے، شاہزادانوں میں کریں گے، ہاں یہ تو رہا ہے، لیکن اب یہ نیچے بھی آ گئی ہے، اب وہ بھی دیکھتا ہے یار یہ میں کر رہا ہوں تو وہ بھی جاب کر سکتی ہے کہ نہیں، اور کتنا ساتھ مہنگائی پریشانیاں اتنی ہیں کہ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا 8-10 کھانے والے ہوتے تھے، آج کل ایک کمانے والے سے بجلی کا بل نہیں پورا ہوتا، 2 بچے ہو جائیں تو ان کی فیس کہاں سے دیں گے، تو دونوں مل کے کرنے کے لیے۔ متیرا کی باتوں سے 100% ہمیشہ کی طرح متفق ہیں نویز بری صاحب، آپ بھی متیرا سے تو ظاہر متفق ہوں گے جو باتیں کرتی ہیں انہوں نے، نہیں متفق ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ سے؟ نہیں میں نے اتنی پر اثر خطاب جو ہے وہ سنا ہے، اور میں متیرا میں تو ہمیشہ سے ڈیٹیل گفتگو کرتے ہیں، جتنا پر اثر خطاب اور اس کو کیا کہتے ہیں واز جو ہے وہ میں نے سنا ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہے، ہمیشہ یہ کہہ کے بھاگتے ہیں، آج بھاگنے نہیں دے رہے، مجھے چلے یہ نہیں، لگتا ان کی ہے جملوں پہ تبصرہ کیجئے نا، جو انہوں نے دیکھا ہے معاشرے میں بیراہ روی وہ کہہ رہی ہیں عام ہو چکی ہے، ناجائز تعلقات، یعنی دیکھ لیں آپ جو اس طرح معاشرہ چل نکلا ہے، آپ بھی تو ظاہر ان تمام چیزوں کو متیرا کو بھی جانتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی، دیکھیے پروگرام بھی بہت شوق سے دیکھتے تھے، میں وہی بات ان کے کہوں تو گا، تمام پروگرام دیکھیں آپ، میں وہ آپ سے ایک بات کہوں گا، وہ جو ذاکر نائک صاحب سے سوال پوچھا تھا نا کہ جناب ہمارے ہاں مساجد اتنی ساری بن گئی ہیں، وہ مخصوص علاقے کے بارے میں تھا، لیکن صحیح ہے، وہ مساجد اتنی ساری بن گئی ہیں، کیا کراچی شہر یا پورے پاکستان میں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا میں اگر کسی مسلم ممالک کو اگر کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنی مساجد، مدارس اور جتنا نظام مضبوط ہے اتنا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوگا میرے خیال سے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حکومت جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتی ہے، صحیح ہے، وہ یہاں پر اگر عمل درآمد نہیں کروا سکتی ہے تو یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ یہ سب کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ جی متیرا سے یہ بھی 100% متفق ہیں، اور دونوں ظاہر ہمیشہ رہتے ہیں، متیرا ظاہر ہے آپ اس طرح کی بات کرتی ہیں، میچور آدمی ہو اور متیرا کی بات کو نہ سمجھے وہ پھر ظاہر ہے شخصا ہوتا ہے پھر۔ بہرحال جی آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ ظاہر پسند بھی کرتے ہیں، ان کو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، میں نے سنا دوستوں کو بھی بھیجتے ہیں آپ، اچھی اچھی باتیں ان کی، آپ بھی نہیں جی بالکل بھی نہیں لائک نہیں، یہ لائک کرتے ہیں بھیجتے نہیں نہیں، نہ میں لائک کرتا ہوں نہ میں نے دیکھا ہے کبھی ان کی ویڈیوز کو، یہ ہو سکتا ہے ویڈیوز کو نہیں دیکھا میں نے یہ تو
नाम सुना है। बताता बस चलूं, मैं आपके प्रोग्राम के ऐसे रोज सुनता हूँ, बस ये आप जो रोजाना सवाल लेकर आ जाते नहीं हैं। नहीं आती थी तो ये कई घंटे फोन मिलाते रहते थे और कई दफा इनकी कॉल मिली है, उन्होंने लाइव बात भी की उनसे प्रोग्राम में, उन्होंने खुद एक दफा जिक्र किया था। देखा ये मैंने खुद क्या बहुत कहा? बड़े फैन है, मैच्योर आदमी लाजमी इतने बड़े वजीर पे फैन लंबी है, गुफ्तगू करेगा, हालांकि आप प्रोग्राम उनका का टाइम लाके खत्म हो आप चुका है। हमारे पे थोपते हैं। ये जाहिर है, फिर देखें अब मसला ये भी है बहुत सारे लोगों का कि वो बाद में घर वालों को फ़ोन करके सॉरी भी कर लेते हैं, लेकिन ठीक है वो प्रोग्राम में बात कर जाते हैं और लगता है ये लोगों को यार ये बड़ा आज़ाद ख्याल आदमी है, इसको तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन बाद में होता है वो फिर जाहिर है CCTV फुटेज निकलेगी तो चलेगा किस तरह लोग माजरतें कर रहे होते हैं। आपके तो ये कभी माजरत करनी नहीं पड़ी, नहीं 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 नहीं, कभी रंगे हाथों पकड़े भी नहीं हाँ, गए? नहीं बिल्कुल भी नहीं पकड़े नहीं गए जी। देखा ये मैंने क्या कहा था, मतलब वादात इस तरह की जाए, लेकिन बार वो सिस्टम और वादात भी हम इंशाल्लाह तफसील रोशनी डालेंगे। आज आपका बहुत शुक्रिया, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त, बनाने के बाद।